नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. गिवन दैट f of x is equal to x cube minus ax square plus bx plus 1. If f of 2 is equal to minus 3 and f of minus 1 is equal to 0, find the values of a and b. अब क्वेश्चन हमें गिवन है, उसमें ये मेन एक्सप्रेशन है और उसने हमें कहा है एक दफा अगर f of 2 हो और f of minus 1 हो और उनकी वैल्यूज ये हैं तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. हम करेंगे क्या, जो गिवन एक्सप्रेशन था वो हम सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे, x का क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1. उसने कहा f ऑफ 2 बराबर है माइनस 3 के, यानी अगर हम f ऑफ यहाँ 2 पुट करें तो क्या आएगा, 2 का क्यूब माइनस a 2 का स्क्वेयर प्लस b इंटू 2 प्लस 1. और f ऑफ 2 की वैल्यू उसने हमें दी थी माइनस 3, तो वो हमने पुट कर ली इस तरह, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 2 4 4 इंटू a प्लस 2b प्लस 1. तो ये हमने लिख लिया. इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 8 और 1 9, और 9 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 9 होके इसको माइनस 12 बना देगा. ये आ गया माइनस 4a प्लस 2b. तो ये a की इक्वेशन बन गई. इसी तरह यहां से भी दूसरी इक्वेशन बनेगी. अगेन f ऑफ, अब यहां पुट क्या करेंगे, माइनस 1, तो माइनस 1 पुट करके क्या आएगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस a इंटू माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1. ये आ गया. इसके बाद f ऑफ माइनस 1 हमें गिवन था 0 के बराबर. उसके बाद ये माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, और माइनस 1 का जब स्क्वेयर होगा तो ये खत्म हो जाएगा और माइनस a आ गया. इसके बाद माइनस b आ गया और प्लस 1 आ गया. ये माइनस 1 प्लस 1 भी कैंसिल. अगर हम ये माइनस a को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये प्लस का a हो जाएगा और उसकी वैल्यू बराबर है माइनस b के. ये हमें एक वैल्यू मिल गई. अगर हम इस वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट करें तो हमें, अगर हम a पुट करेंगे तो हमें b मिल जाएगा. तो क्या आएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू, यह है माइनस 4 इंटू a और a बराबर था माइनस b के, प्लस 2b माइनस माइनस प्लस 4b प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 12 आ गया. और 2b और 4b 6b इज इक्वल टू माइनस 12. और लास्ट में अगर हम देखें तो ये 6 दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा. तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू, ये सिंपली माइनस 2 आ गया. और अगर b की वैल्यू माइनस 2 है तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू बराबर आ जाएगी, ये है माइनस b और b है माइनस 2, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2. तो a बराबर आ गया 2 के. और उसने हमें कहा था कि a और b की वैल्यू निकालो, a आ गया 2 और b आ गया माइनस 2. तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, और वो क्या है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड. द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर. अब ये हमें उसने हाइट का एक्सप्रेशन दे दिया है और उसने कहा है कि एक पत्थर है जिसको हमने 60 मीटर हाइट से फेंका और हाइट के लिए ये एक्सप्रेशन है. अब गौर करें पहले पार्ट में वो क्या कह रहा है हमें. पहला पार्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन ए पार्ट x इज इक्वल टू 1 सेकेंड. गौर करें उसने हमें हाइट पूछी है कि स्टोन की हाइट क्या होगी जब टाइम यानी x इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो. तो हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड इसमें पुट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, यानी हाइट एट 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या, 40 माइनस 10, और x की जगह हमने 1 पुट करना है. तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 40 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 10 आ गया, इधर आ जाएगा 40 माइनस 10 30. तो हाइट एट 1 सेकेंड इज इक्वल टू 30 मीटर्स. ये यूनिट इसका मीटर आएगा. तो ये हमने इस तरह से बता दिया. हमारे पास जो भी टाइम गिवन होगा वो हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी. दूसरी चीज उसने पूछी है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी स्टोन जमीन पर कब टकराएगा. गौर करें कि स्टोन जमीन पर तब टकराएगा जब हाइट 0 हो जाएगी. तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर, हाइट 0 होने का मतलब ये है कि h ऑफ x क्या हो जाएगी 0. तो h ऑफ x की जगह हम 0 पुट करेंगे और राइट साइड का एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगा 10x स्क्वेयर. यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, यह आएगा 10x स्क्वेयर इज इक्वल टू 40 और ये 10 1 और 10 4. तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 आ गया. इसके बाद हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड्स पर
جب ہم اسکیئر روٹ لیں گے تو ایکس اسکیئر کا اسکیئر روٹ آ جائے گا ایکس اور 4 کا اسکیئر روٹ آ جائے گا +-2. ہمیں پتا ہے کہ ایکس کی ویلیو ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے کیونکہ ٹائم کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہوتا. تو یہ آئے گی 2 سیکنڈز. ایکس بیسیکلی کیا تھا؟ ٹائم. غور کریں جب ٹائم 2 سیکنڈز ہو جائے گا تب جو اسٹون ہے وہ گراؤنڈ پر سٹرائک کر جائے گا. اور اس نے ہمیں یہی پوچھا تھا کہ کب سٹرائک کرے گا اسٹون گراؤنڈ پر، جب اس کا ٹائم 2 سیکنڈ ہوگا تب. اب آتا ہے کوشچن نمبر 7. شو دیٹ دا پیرامیٹرک اکویشن، اور اس کا پارٹ 1 x = a_t², y = 2a_t ریپرزینٹ دا اکویشن آف پیرابولا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایک ایکس کی ویلیو ہے اور ایک وائی کی، کیا یہ پیرابولا کی اکویشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان دونوں کی ویلیوز ایکس اور وائی کی اس ایکسپریشن میں پٹ کریں اور اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دو جو ہمارے پاس پیرامیٹرک اکویشنز ہیں یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں پیرابولا کو. تو کس طرح سے ہم کریں گے؟ یہ تھا y² = 4ax، اور یہ کس طرح سے آئے گا آپ غور کریں. y کی جگہ ہم پٹ کریں گے 2a_t اور اس کا اسکوائر ہو جائے گا = یہ آ گیا 4 اور آگے a اور x کی ویلیو تھی a_t². یہ ہم نے صرف ویلیوز پٹ کی ہیں. جب اس کا اسکوائر اوپن کریں گے یہ آئے گا 4a²t². اور یہ کیا آئے گا؟ غور کریں a × a اور آگے t². تو کیا لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ برابر نہیں آ گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جو ہمارے پاس اکویشنز تھیں یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں اکویشن آف پیرابولا کو، کیونکہ انہوں نے سیٹسفائی کر دی ہے اکویشن. اس کے ریمیننگ پارٹس بھی اسی طرح سالو ہوں گے. اس میں ہم یہ جو 2 اکویشنز ہوں گی یہ اس مین اکویشن میں پٹ کریں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ اگر برابر آئیں گی تو اس کا مطلب ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کے بعد ایک ہمارے پاس کوشچن نمبر 8 ہے اور وہ پروف ہے آئیڈینٹیٹیز کا. پارٹ 1 ہے سائن ہائپربولک 2x = 2 سائن ہائپربولک x cos ہائپربولک x. ہم نے سائن ہائپربولک x کا فارمولا پڑھا تھا، وہ برابر تھا اس طرح سے e⁻x - e⁻−x / 2 اور cos کے لیے یہاں پر پلس تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی دونوں سائڈز کو اکٹھا چلاتے ہیں. اب غور کریں یہ ہے سائن ہائپربولک 2x. یہ فارمولا تھا جب اینگل سنگل تھا x تھا تب یہاں x تھا. جب یہ ڈبل ہو جائے گا تو یہاں پر بھی اینگل ڈبل ہو جائے گا، یعنی سائن ہائپربولک 2x کا فارمولا آئے گا e⁻2x. یہ x کی جگہ 2x آ جائے گا مائنس e⁻−2x، یہ بھی -2x ہو جائے گا اور ڈیوائڈیڈ بائی 2 ہی آئے گا. یہ تو ہماری لیفٹ ہینڈ سائڈ بن گئی. رائٹ ہینڈ سائڈ ہم دیکھتے ہیں، یہ آ گیا 2. سائن ہائپربولک x کا فارمولا تھا e⁻x - e⁻−x ڈیوائڈیڈ بائی 2. یہ سائن کا فارمولا. اور cos کے لیے کیا تھا؟ e⁻x + e⁻−x اور ہول ڈیوائڈیڈ بائی 2. اس کو ہم سالو کریں یہ 2 اور 2 کینسل ہو سکتے ہیں. اب غور کریں نیچے تو 2 آ گیا یہ والا، اوپر کیا یہ فارمولا بن رہا ہے. اگر اس کو ہم a کہہ لیں، یہ a ہے اور یہ b، تو غور کریں a - b a + b. اس کو ہم a کا اسکوائر اس طرح سے a کا اسکوائر مائنس b کا اسکوائر لکھ سکتے ہیں، وہ ہم نے لکھ لیا. اب لاسٹ اسٹیپ میں اگر ہم اس کو اس طرح سے لکھیں، غور کریں یہ 2 اور x یہ دونوں پاورز ہیں تو یہ اکٹھی لکھی جا سکتی ہیں. e⁻2x مائنس e پاور اور یہ -2x ہو جائے گی، اس کے بعد ڈیوائڈیڈ بائی 2. اور اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا تھا؟ e⁻2x مائنس e⁻−2x ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو غور کریں لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ اس کی بھی برابر آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ آئیڈینٹی پروو ہو گئی ہے. اور ایکسرسائز 1.1 کا لاسٹ کوشچن نمبر 9، ڈیٹرمن whether the given function f is even or odd. یعنی اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ ایون ہے یا آڈ. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ہم نے پڑھی تھی کہ اگر ہم یہ جو فنکشن ہے f of x، اس میں اگر ہم x کی جگہ -x پٹ کریں تو پھر ہم آنسر چیک کر کے بتائیں گے یہ آڈ ہے کہ ایون. تو اس فنکشن میں اگر ہم -x پٹ کریں، غور کریں یہ آئے گا -x = -x کا کیوب پلس اور یہ x کی جگہ -x. اس کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں، یہ آ جائے گا -x کیوب مائنس پلس مائنس اور یہ x. اب غور کریں ان دونوں میں سے مائنس ہم نے کامن نکال لیا، یہ آ جائے گا x کیوب پلس x اس طرح سے. اور غور کریں = یہ مائنس ایز اٹ از، یہ کیا تھا؟ گیون فنکشن f of x اور پیچھے کیا ہے؟ f of -x. اب غور کریں ہم نے یہ کہا تھا اگر ہم فنکشن میں x کی جگہ -x پٹ کریں اور آنسر میں فنکشن سے باہر مائنس آ جائے
تو ایسے فنکشن کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ آڈ فنکشن ہے, یعنی اس کا مائنس باہر آ جائے گا. ایک دوسرا کیس ہم دیکھ لیتے ہیں. پارٹ نمبر 5 کیا کہتا ہے, ایف آف ایکس از اکول ٹو ایکس کی پاور 2/3 پلس 6. اس میں اگر ہم ایکس کی جگہ پٹ کریں مائنس ایکس تو کیا آئے گا, ایف آف مائنس ایکس از اکول ٹو, اس ایکس کی جگہ ہم نے مائنس ایکس پٹ کر لیا, پاور ایز اٹ از رہے گی پلس 6. اب غور کریں, کیا ہم اس مائنس ایکس کو یہ اسکوئر کریں اور بعد میں اس کی پاور 1/3 کر لیں, تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. ہم نے یہ پاور کو بریک کر لیا اس طرح. اب غور کریں, مائنس پاور اگر اسکوئر کے اندر آ جائے تو وہ پلس ہو جاتی ہے, یہ ایکس کا اسکوئر ہو جائے گا اور 1/3 ہول پاور آ گئی پلس 6. نیکسٹ میں اگر ہم اس کو اس طرح سے لکھیں, یہ اگین ہم اس کی پاور اکٹھی کر لیتے ہیں, تو ایکس کی پاور 2/3 پلس 6 آ گیا. اور غور کریں یہ کیا تھا, یہ ہمارا گیون کوشچن تھا ایف آف ایکس, اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا چل رہا ہے, ایف آف مائنس ایکس. ہم نے کہا جب ایکس کی جگہ مائنس ایکس پٹ کیا جائے اور مائنس کا سائن ختم ہو جائے, یعنی مین فنکشن واپس آ جائے, اس کا مطلب ہے کہ وہ گیون فنکشن ایک ایون فنکشن ہے. اس کے ریمیننگ پارٹس بھی ہم اسی طرح سالو کریں گے. ایکس کی جگہ مائنس ایکس رکھ کے ہم اس کا آنسر چیک کریں گے, تو اس آنسر سے ہم ایون اور آڈ کا بتائیں گے. تو یہاں تک ایکسرسائز 1.1 کمپلیٹ ہو گئی.